حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب جو مہینے ہیں کہ جن میں وہ روزہ رکھتے تھے، شعبان کا اور پھر رمضان المبارک کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال جو ہیں وہ اوپر رب کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں تاکہ میرے اعمال جو ہیں وہ روزے کی حیثیت سے پہنچے۔ کیا ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں لگاتار روزے رکھتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزے چھوڑیں گے نہیں، لیکن پھر چند دنوں کے لیے روزے چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان کے ساتھ مناسبت نہ ہو جائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان أحب الشهور إلى رسول الله أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان، رواه أبو داود، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الحجر کی آخری آیات 2 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، پس تسبیح کر اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور عبادت کر اپنے پروردگار کی یہاں تک کہ تیرے پاس آ جائے یقین، یعنی موت۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب جو مہینے ہیں کہ جن میں وہ روزہ رکھتے تھے، شعبان کا اور پھر رمضان المبارک کا، رواہ ابو داؤد۔ ماہ شعبان ہم پر
طلوع ہو چکا ہے۔ یہ ماہ جو ہے ان 4 مہینوں میں نہیں ہے جن کو اللہ نے محترم بنایا، لیکن اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ اپنی اپنی جگہ پر دونوں ماہ جو ہیں وہ ایک مقام رکھتے ہیں۔ 3-4 پوائنٹس ہیں جن پر بات کرنی ہے، انشاءاللہ 2 یا 3 خطبوں میں ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ شعبان کے روزوں کے فضائل کیا ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی فیصلوں کی رات بھی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ شعبان کی 15ویں رات، جس کو شب برات کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو احادیث وضع کی گئی ہیں، من گھڑت حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ کیا کسی بھی مہینے میں، سال کے کسی رات میں ایک رات مخصوص کی جا سکتی ہے کہ اس میں عبادت کی جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ کسی ایک رات کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جمعہ کا دن بہت فضیلت والا ہے اور اس کی رات بھی بہت فضیلت والی ہے، تو اس رات کو ہم عبادت کریں اور دن کا روزہ رکھیں، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ زور رکھ رہا ہے تو وہ جمعہ کے دن روزہ رکھے، لیکن جمعہ کو خاص کر کے روزہ نہ رکھے۔ شعبان المعظم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس بات کا خیال کرتے تھے کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا جو مہینہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ آپ ہر رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ رات کو جاگتے تھے، اٹھتے تھے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ پھٹنے لگتے تھے، ان میں برم آ جاتا تھا، وہ سوج جاتے تھے۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے لیے فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ اتنی عبادت کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے اور مجھے فضیلت عطا کی ہے، اس لیے میں اللہ کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں۔ یہ روایت صحیحین کی ہے، بخاری اور مسلم کی۔ اور دوسری روایت حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں ان پر ورم آ جاتا تھا۔ تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں فرماتے ہیں، کرتے ہیں؟ تو آپ نے پھر وہی الفاظ دہرائے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے، صحیحین کی روایت۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ہر مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اس کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ رات کو اٹھنا، کیونکہ ہر رات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ضرورت مند ہے، میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں؟ کیا تم میں سے کوئی بیمار ہے، وہ بیماری سے نجات چاہتا ہے، میں اس کو شفا عطا کر دوں؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے پاس لباس نہیں ہے، میں اس کو لباس عطا کر دوں؟ کوئی ایسا شخص ہے مسلمان جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ اور وذالک کل لیلۃ، یہ رات کے آخری حصے سے لے کر صبح تک، یعنی اختتام رات تک فرشتے جو ہیں وہ اس کو آواز دیتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس مسلمان سے فجر کی نماز قضا ہو گئی فَكَأَنَّمَا بَالُ الشَّيْطَانِ فِي أُذُنَيْهِ، کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے، اس کے کان بند کر دیا، لہذا وہ اذان سن کے بھی نہیں سنتا، نماز کا وقت ہونے کے باوجود کہ اس کو پتہ چل گیا ہے پھر وہ نہیں اٹھتا۔
یہ بات جو آج کل کے ہمارے نوجوان طبقہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کئی مرتبہ کان میں انگلی ڈالی ہے لیکن ہمیں تو کوئی پیشاب نہیں لگا ہماری انگلی کو. آگے سے یہ جواب بھی آتا ہے کہ ہمیں تو کوئی پیشاب نہیں لگا کان میں. تو پھر ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جب تک تم سوئے رہے ہو وہ پیشاب جو ہے وہ سوکھ گیا ہے اندر، تمہارے کانوں کو بند کر دیا ہے. رسول اللہ کا فرمان سچ ہے. ہمیں نماز کو جو ہے وہ نہایت عاجزی اور انکساری سے ادا کرنا چاہیے. جیسے ہمیں ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ویسے بھی ہماری نماز جو ہے وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. نماز عصر کی جو اہمیت رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ من فاتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی وہ یوں سمجھے کہ اس کا مال بھی تباہ ہو گیا اور اس کا اہل و عیال بھی تباہ ہو گیا، وہ ختم ہو گئے. آج کے اس ماحول کے اندر ہمیں اپنا اور اپنے بچوں کا خیال کرنا چاہیے. ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اپنے کمرے میں، اپنے سونے والے کمرے میں کیا کر رہے ہیں. یہ ایک شیطان جو ہے ہمارے پاس موجود ہے موبائل کی شکل میں، ٹیب کی شکل میں، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کی شکل میں، جس پر ساری رات ہم یا ہمارے بچے جو ہیں وہ مصروف رہتے ہیں. ہمیں اس کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے، اس کا ہمیں جواب دہ ہونا پڑے، کیونکہ اولاد کی تربیت والدین کا فرض ہے اور اپنی تربیت اپنا فرض ہے کہ ہم خود کریں اپنی تربیت. اسلام جو ہے وہ ہر لمحے ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے اللہ اکبر سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ سے، اشہد ان محمد رسول اللہ سے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر لا الہ الا اللہ. اللہ جو ہے وہ اپنا نمائندہ اور اس کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہے. آپ کو اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. ہم اپنے ماحول کو دینی بنائیں، اسلامی بنائیں اپنے ماحول کو. ہمارے ماحول میں بے دینی زیادہ آ گئی ہے، ہمارے گھروں میں بے دینی زیادہ آ گئی ہے. ہمارے گھروں کے اندر کھانا پینا زیادہ آ گیا. ہر وقت جو ہے وہ اسی بات کا خیال رہتا ہے کہ صبح کی چائے پینی ہے، پھر دوپہر کو چائے اور بسکٹ ہونی ہے، پھر دوپہر کا کھانا ہونا ہے،
پھر عصرانہ ہونا ہے، پھر رات کا کھانا ہونا ہے۔ اسلام جو ہے یہ اس کے لیے نہیں آیا کہ وہ آپ کھانے پینے پر زندگی گزار دیں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ اس کا جو قانون ہے اس کو آپ پس پش ڈال دیں اور دنیا کے طاغوتی نظام کے پیچھے پڑ جائیں۔ اور اس میں ہمارے بڑے بڑے علماء اور دینی جماعتیں جو ہیں اس میں ملوث ہو گئی۔ ہمارے کانوں میں، ہمارے دماغوں میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ جمہوری نظام جو ہے وہ ہمارے ملک کا سب سے اہم ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوا ہے، اربوں روپے عوام کے خرچ ہو گئے، لوگ قتل بھی ہو گئے، لڑائیاں بھی ہو گئیں، مقدمات بھی چل رہے ہیں، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں کہ حکومتیں بنائیں، بگاڑیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ میں آپ کو تہ دل سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، جس نظام کے اندر جھگڑے ہوں وہ نظام جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی نظام میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، دو اور دو چار کی بات ہے کہ قاتل کی کیا سزا ہے، زانی کی کیا سزا ہے، سود خور کی کیا سزا ہے، چور کی کیا سزا ہے، بے نماز کی کیا سزا ہے، جو دین چھوڑ جاتا ہے اس کی کیا سزا ہے، جو دین نافذ نہیں کرتا اس کی کیا سزا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قانون اللہ نے دیا ہے قرآن میں، اور یہ قانون رسول اللہ نے دیا ہے اپنی احادیث میں۔ یہ دنیا کی کسی مقننہ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ ہمارا اپر ہینڈ ہے پوری دنیا پر۔ جب یہ نظام قائم ہوگا تو ماحول بنے گا دینی۔ اب علماء کا بھی ماحول جمہوری بنا ہوا ہے۔ کبھی کسی کام کے لیے قدم اٹھانا ہو تو پہلے آپ قرآن کو دیکھیں، پھر رسول اللہ کی سنت کو دیکھیں، پھر صحابہ کے عمل کو دیکھیں، پھر ائمہ کے اقوال کو دیکھیں۔ دین کے معاملے میں ہمیشہ اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ کی سنت، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس عبادت کو سنت کے مطابق کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ جمعہ دیتے تھے اس میں آپ یہی فرماتے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو رسول اللہ ہر جمعہ کے خطبے میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس اصول کو ہم اپنے کانوں سے سن کر نکال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات اللہ کی ہے قرآن، اس کے ساتھ جو بات ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ہے حدیث، اور فرمایا کہ دین کے اندر ہر وہ نئی بات
جو گھڑی جاتی ہے عبادت میں، ریاضت میں، صدقہ و خیرات میں، نماز میں، روزے میں، قرآن میں، کسی بھی قسم کی عبادت میں گھڑی جاتی ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے، آگ کا راستہ ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ جمہوریت میں آپ نے دیکھ لیا جو گل کھل گئے ہیں، اب عورتوں کے بھی حکمرانی آنے لگ گئی ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے ان دینی جماعتوں کو جو جمہوریت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ان کو خوش ہو جانا چاہیے۔ عورتوں کو اپنا امام بنا بیٹھے، اب اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے کہ ان کو امامت کے مصلی پر اور خطبے پر نہ کھڑا کر دیں اور کہیں جی یہ جمہوریت ہے۔ یہ بھی خطرہ آ رہا ہے، یہ بھی جمہوریت کا ایک حصہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی کہ 100 آدمی ایک جگہ کھانا کھاتے تھے، تو روزانہ وہاں ایک کھانا پکتا تھا ناشتے میں، تو وہ 20 بندے یہ کہنے لگے کہ جی روز ہمارے منہ کو آ گیا ہے، کوئی اس میں چینج لے آؤ۔ 80 بندے اس کے مخالف تھے، تو انہوں نے کہا جی بھی جمہوریت کے مطابق ووٹ کر لیں۔ سپلٹ مینڈیٹ آ گیا، سمجھ گئے؟ کسی کے 5، کسی کے 10، کسی نے کہا یہ کھاؤں گا، کسی نے کہا یہ کھائیں گے، کسی نے کہا یہ، فیصلہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ یہ جمہوریت ہے، یہ کیا ہے؟ جمہوریت ہے۔ کل انڈونیشیا میں انتخابات ہوئے ہیں، حزب اختلاف نے کہا جی دھاندلی ہو گئی۔ ہمارے انتخابات ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں جی دھاندلے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آؤ قرآن و سنت کی طرف، آؤ دین کی طرف۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے اندر روزے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال جو ہیں وہ اوپر رب کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں تاکہ میرے اعمال جو ہیں وہ روزے کی حیثیت سے پہنچے۔ کیا ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں لگاتار روزے رکھتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزے چھوڑیں گے نہیں، لیکن پھر چند دنوں کے لیے روزے چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان کے ساتھ مناسبت نہ ہو جائے، پھر روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اپنے دل میں فیصلہ کریں کہ اس کے لیے تیار ہو جائیں، کل سے روزے رکھنا شروع کر دیں، رسول اللہ کی سنت کے مطابق روزے رکھیں، اور رات کو اٹھیں اور رات کی عبادت کریں۔ یہ رات کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور ہر رات فضیلت والی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا نا کہ معراج کی رات کوئی مخصوص نہیں، لیلۃ القدر مخصوص نہیں،
شب برات مخصوص کر دی۔ ہم تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے مخصوص ہو گئے۔ پھر یہ کہ استقبالی روزہ، کہ رمضان کے آنے سے پہلے استقبال کا روزہ رکھنا ہے، بھئی شعبان میں روزے رکھے نہیں، استقبالی روزہ کہاں سے آیا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہی بیان ہے کہ آپ رات کو بہت لمبا قیام کرتے تھے اور لمبے سجود کرتے تھے۔ سبح بحمد ربک وقم من الساجدین، رسول اللہ اس پر عمل فرماتے تھے۔ سبوحا قدوسا ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہیں ان کو ہاتھ لگا کے ہلاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو نہیں ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا۔ اور یہ سجود اور یہ نمازیں جو ہیں گھر کی ہیں، اپنے گھر میں جہاں آپ سوتے ہیں وہاں کی ہے، اور اس کے فوائد بھی ہیں کہ جس وقت آپ اٹھتے ہیں اس وقت سناٹا ہوتا ہے، اللہ اور آپ ہوتے ہیں، اور اللہ سے آپ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اللہ سے اپنا احوال آپ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے شعبان میں۔ خدا را میری بات کو مان لیں کہ روزہ رکھنے اور روزہ افطار کرنے میں پکوانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سادہ سو روزہ رکھیں، سادی خوراک رکھیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے 3 دانے اور پانی کا 1 گلاس یا دودھ۔ صحابہ میں کتنی طاقت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ماشاءاللہ کتنی طاقت تھی، 40 پہلوانوں کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور تھا، لیکن آپ نے نہ گندم کھائی ہے، نہ چاول کھائے ہیں، نہ مرغن غذائیں کھائی ہیں، نہ گھی کھایا ہے، نہ تیل کھایا ہے، نہ مکھن کھایا ہے، نہ 12 مسالے کھائے۔ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ توجہ کریں، توجہ، کہ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بیماری ہیں۔ یہ سموسے، پکوڑے، چٹنیاں، اچار، کچوڑیاں، دہی بلے، یہ سب بیماریاں ہیں، ان سے رک جائیں، ان سب چیزوں سے آپ رک جائیں۔ دودھ کے اندر چائے مت ڈالیں، چائے کو کہوہ بنا کر پیئے۔ کیسے؟ اس میں ادرک ہو، اس میں دار چینی ہو، اس میں لونگ ہو، اور اس میں پودینہ ہو، وہ ڈال کے اس کو بوائل کریں۔ جب بالکل وہ بوائل اچھی طرح ہو جائے اس میں چھان کے آپ اس کو پیئیں، دیکھیے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ گندم کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، یہ عوام کے دشمن حکومتیں یہ بڑھا رہی ہیں ہر چیز کو۔ اب پیٹرول بھی آج بڑھ گیا مزید، گیس بھی آج مزید بڑھ گئی قیمتیں اس کی، آپ کو شاید خبر ہے یا نہیں ہے۔
یہ عوام کے ووٹ کا اثر ہے، یہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ عوام کے دشمن ہیں۔ لہٰذا آپ سادہ خوراک کر دیں، نہ آپ کو گندم کی ضرورت ہو، نہ چاول کی ضرورت ہو، نہ گھی کی ضرورت ہو، نہ تیل کی ضرورت ہو، نہ کھانے پکانے کی ضرورت ہو۔ یہ صرف بیان کرتے ہیں علماء کہ حضور کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے ایک ایک مہینہ آگ نہیں جلتی تھی، تو یہ بات سچ ہے۔ نیچرل خوراک رسول اللہ کھاتے تھے، نیچرل، کھجور کھا لی، دودھ پی لیا، پانی پی لیا، اور جو کی روٹی کھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے جو دیکھا ہی نہیں۔ میں اگر ہاتھ کھڑا کرا دوں بچوں سے کہ آپ نے جو دیکھا ہے، تو کہیں گے جی ہم نے تو نہیں دیکھا، گندم دانہ روز دیکھتے۔ ہاں جی، تو اس لیے میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ شعبان کے روزے رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر سنت کے مطابق روزے رکھیں، سنت کے مطابق افطاری کریں۔ اور میں کہوں گا مسجد والوں کو کہ آپ کی افطاری کا انتظام کریں، لیکن کھجور اور پانی۔ لیکن دوست ہمارے مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی واہ کیا مزہ آئے گا جب کیلے نہ ہو، سیب نہ ہو، ٹھیک ہے، چٹنیاں نہ ہو، سموسے نہ ہو، دودھ کے گلاس نہ ہو، اس میں روح افزا نہ ڈالا گیا ہو، اور گلاس بھر بھر کے ہم نہ دیں۔ ہمارے جو ماشاءاللہ مسجد کے متولیان ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں جی بھر بھر کے کھلاؤ، تاکہ یہاں سے چارپائی پر ان کو لے جایا جائے گھر، اتنا وہ کھائیں، کھا کھا کے موٹے ہو جائیں۔ افطاری کا انتظام کریں، آپ ضرور کریں، لیکن کھجور اور پانی سے۔ یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج سے یہاں بیٹھ کے اس خطبے کی روشنی میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے رسول کی سنت کے مطابق ہم شعبان میں روزے رکھنا شروع کر رہے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ انشاءاللہ تو کہہ دیں، انشاءاللہ سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ روزے رکھیں، شروع کر دیں۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نفل عبادت کو زیادہ سے زیادہ عادت بنائیں۔ میں ان بچوں سے کہتا ہوں جو ہمارے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، میں آتا ہوں یہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ باتیں نہ کیا کریں۔ کوئی سپارہ پڑھ رہے ہیں الف با تا سا، تو وہ سپارہ کھول کے بیٹھے۔ جو قرآن پڑھ رہے ہیں سپارے، وہ قرآن کھول کے بیٹھیں اور پڑھیں۔ ہمارے نمازی جو آتے ہیں، اگر امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر نہیں آیا تو قرآن کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف کریں، اور نفل نماز کی عادت زیادہ سے زیادہ بنائیں، نفل نماز زیادہ بنائیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ سارا سال قرآن نہیں دیکھتے تو اس مہینے سے دیکھنا شروع کر دیں قرآن کو۔ ہمارے بہت سارے حفاظ ایسے ہیں جو سارا سال قرآن نہیں پڑھتے، شعبان میں جناب قرآن کا دورہ شروع کر دیتے جی، آگے تراویح پڑھانی۔ اس کو عادت نہ بنائیں، عادت بنائیں پورے سال کی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ اور آپ یہاں آج بیٹھ کے فیصلہ کر کے جائیں کہ ہم نے شعبان کا احترام ویسے کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ اس لیے قرآن یہ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔
یہ بے دین لوگوں کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ جلوس نکال رہے ہیں، راستے بند کر رہے ہیں. دیندار لوگوں پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جی وہ راستے بند کر کے بیٹھے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا راستے بند نہ کیا کرو. ان کو یہ حدیث نہیں سمجھ آتی، مولویوں کو نہیں سمجھ آتی. حضور نے فرمایا راستے بند نہ کیا کرو. حضور نے فرمایا راستوں پر بیٹھا نہ کرو گپے لگانے کے لیے، ویسے بیٹھنے کے لیے. لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، آپ کیوں خام خواہ وہاں بیٹھے ہیں؟ ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے قدم رکھ کے جا رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے. مستورات بھی آتی جاتی ہیں، مرد بھی آتے جاتے ہیں. راستوں پر بیٹھنے سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا، اور راستوں کو بند کرنے سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا. لیکن ہر چیز کیونکہ جب قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہے تو یہ چیز بھی قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہے. لہٰذا آج دینی جماعتیں جو ہیں وہ احتجاج فرما رہی ہیں. کل کچھ دوسری جماعتیں جو ہیں جو خالص جمہوری ہیں وہ احتجاج فرما رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اب فیصلے سڑکوں پر ہو گئے. کیا خاک فیصلے ہونے ہیں؟ اگر آپ کے ووٹ سے فیصلہ نہیں ہوا تو سڑکوں سے کیا فیصلہ ہونا ہے؟ کیا وہاں آپ رولر چلا لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ آؤ دین کی طرف، اللہ کی طرف آؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.